آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے 7ویں آسمان، پھر 7ویں آسمان سے آگے عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہا فرشتوں کا کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ بیت المعمور پر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نا، تو فرشتوں نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے بھی صف بصف کھڑے ہیں، کیونکہ وہاں انہوں نے بھی صف بنائی ہوئی تھی۔ اور فقہاء کرام نے لکھا کہ بیت المعمور جو ہے بالکل عین کعبہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا کعبہ بنایا۔ وہاں فرشتے جو ہے اپنی بندگی، عبادت، ریاضت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرشتوں کو بھی جماعت کرائی۔ کعبہ میں جماعت ہے، مسجد اقصیٰ میں نماز ہے، اور پھر بیت المعمور پر بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے۔ نماز ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر جگہ کو رونق بخشتی ہے۔ کعبے کو بھی رونق بخشتی ہے، گھر کو بھی رونق بخشتی ہے، مسجد اقصیٰ کو بھی رونق بخشتی ہے، اور بیت المعمور کو بھی رونق بخشتی ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو آپ لینے جا رہے ہیں پھر بھی نماز پڑھتے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امت کے لیے جو نماز ہے وہ بعد میں فرض ہوئی ہے، یعنی معراج کی سائر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے نماز فرض فرمائی ہے، لیکن نبیوں کے لیے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس وقت ہی فرض ہو گئی تھی جب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، اور جب میں نے سجدے میں ان کو کان لگاتے ہوئے سنا تو کیا کہہ رہے تھے؟ یا رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کی خیر۔ سبحان اللہ۔ اور کعبے سے چلے ہیں تو امت کا فکر ہے، براق پر سوار ہونے لگے ہیں تو امت کا فکر ہے، اور اب بیت المعمور پہ پہنچے ہیں۔ یہاں فرشتوں کو جماعت کرانے کے بعد پھر عرش سے بھی آگے جب جانے لگے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا جسے کہتے ہیں، جہاں انتہا ہے ہر چیز کی، اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، جہاں ہر چیز کی انتہا ہے، وہاں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے نا، تو جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ جائیں، آگے کتنی منزلیں ہیں، کتنے مقامات ہیں، کتنا سفر ہے آگے، میں آگے نہیں جا سکتا، میں آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ میری انتہا جو ہے وہ یہاں تک ہے۔ میں یہاں آتا ہوں اور یہاں مجھے وحی ملتی ہے، اور یہاں سے وحی لے کر میں ہر نبی کے پاس گیا، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ اگر میں گیا، اگر ایک قدم بھی بڑھایا تو میرے جو یہ نوری پر ہیں یہ خاکستر ہو جائیں گے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ملا رومی کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل چلے جاتے نا تو موج لگ جاتی اور کوئی پروار نہیں جلنے تھے، کیونکہ جا کس کے ساتھ رہے تھے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جو جبرائیل علیہ السلام ہے وہ کون ہے؟ فرشتے ہیں، اور فرشتے جو ہے اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کو میں نے نور سے بنایا، فرشتوں کو میں نے اپنے نور سے بنایا ہے۔ اب نور سے بنے ہوئے فرشتے صرف فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا امام ہے، وہ بھی آج سدرۃ المنتہا پہ رک گیا ہے اور کہتا کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہاں تک انتہا ہے، آپ کی یہاں سے ابتدا ہے، آپ اکیلے جائیں گے آگے، اور آگے جو منزلیں ہیں، جو مقام ہے وہ آپ کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسی بات ہے تم نہیں آتے ہو تو بتاؤ کہ تمہاری خواہش ہو۔ تو
تمہاری کوئی خواہش ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام تو میں اللہ کے ہاں جا رہا ہوں، تمہاری وہ خواہش اللہ کے ہاں پیش فرما دوں، پیش کر دوں گا۔ کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا تمنا کی؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے کہ جب پل صراط پر آپ کے امتی، آپ کے نیکوکار امتی جب پل صراط سے گزرنے لگے نا تو اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرنا، میری یہی خواہش ہے کہ اللہ اگر پوری کر دے کہ میں اس پل صراط، وہ جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پل صراط پر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا پر بچھا دوں۔ کیا بچھا دوں؟ میری خواہش یہ ہے کہ میرا پر بچھ جائے اور جتنے بھی آپ کے امتی ہیں اس پر سوار ہو کر گزر جائیں پل صراط سے۔ اعلیٰ حضرت عظیم اب یہاں بھی آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش یہی ہے کہ میری امت کا بھلا ہو جائے، اور جبرائیل علیہ السلام جا رہے ہیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش بھی یہی ہے کہ آپ کی امت کا بھلا ہو جائے۔ آپ کی امت وہ بال سے باریک تلوار پر نہ چلے، وہ اگر چلے تو میرے پروں پر سوار ہو کے پلک جھپنے سے پہلے جو ہے وہ پل صراط سے پار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ عاشقوں کے امام کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، رضا پل سے گزارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، رضا پل سے گزارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ ارے جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جبرائیل کے پر ہوں گے، لیکن اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا ہمیں گزاریں کہ جبرائیل علیہ السلام کو کے پروں کو بھی پتہ نہ، راہ گزر کو بھی پتہ نہ چلے اور ہم جو ہے پل صراط سے گزر جائیں۔ اور اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اس وقت جب پل سے گزارا جا رہا ہوگا تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوگا، یا رب سلم امتی۔ کیا ہوگا جی؟ یا رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کی سلامتی ہو، میری امت کی خیر ہو۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا یہ ہے کہ یا رب سلم امتی۔ جب اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کہا ہے سلم امتی، تو پھر چاہے میں احتیاط سے چلوں یا وعد کرتے ہوئے گزروں، میں سلامتی سے گزر جاؤں گا، کیونکہ میرے نبی نے جو زبان سے کہہ دیا ہے یا رب سلم امتی۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خواہش ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی امت گزرنے لگے نا تو اللہ سے کہہ دینا اتنی مہربانی مجھ پر بھی فرما دے کہ میں پل صراط پر اپنے پر بچھا کر آپ کی امت کو پل صراط سے گزاروں۔ اور سدرۃ المنتہا پہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے لگے،
جبرائیل رک گئے. شاعر نے بہت ہی زبردست بات کی ہے. شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جب رک گئے تو کیا عرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی. میری رسائی کہاں تک ہے؟ کسی کی رسائی کسی جگہ کسی کی رسائی. وہ کہتا ہے اس کی بڑی رسائی ہے, بڑی پہنچ ہے. رسائی مین پہنچ. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی. ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے ہیں. کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے, اور مالک لم یزل کی معراج کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ جو نماز لے کر ہیں وہ ہماری معراج ہے. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن. جو یہ میں نماز لایا ہوں لینے گیا تھا تو مجھے معراج ہوئی ہے, اور جو تحفہ معراج والا لے کر آئیں جسے جو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معراج عطا فرمائے گا. اس لیے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سمجھو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں. کس کو دیکھ رہا ہوں نماز میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا اگر اتنا بھی تمہارا مرتبہ مقام نہیں ہے, اتنا بھی تمہاری وہ یعنی حوصلہ نہیں ہے, تمہارے اندر اتنی بھی تقویت نہیں ہے, تو پھر یہ ضرور سمجھو, یہ ضرور دل میں رکھو کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھے پیر دیکھے تو مرید بڑا جی مٹ جاتا ہے جی. کوئی بڑا دیکھ لے تو بندہ بڑا عاجز و انکساری اپنے آپ کو دکھاتا ہے. میں کہتا ہوں نماز کے اندر جب رب دیکھ رہا ہو تو بندے کو عاجز ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ خوش و خضوع خود بخود آ جائے گا جب بندہ یہ کہے گا کہ رب, یعنی دل میں یہ ہوگا کہ رب لم یزل مجھے دیکھ رہا ہے, تو خود بخود ادھر ادھر بات ہی نہیں جائے گی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے, نماز سے محبت اور نماز کی جو چاشنی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بحرمت سید الامین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.